अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिशावर से आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। अब यहाँ पे पुख्तूनख्वा की असम्बली में एक अमन जरगा आज मुनक्किद हुआ। इसमें एक गैर मामूली सियासी इत्तेहाद देखा गया। पीटीआई, मुस्लिम लीग, अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और मोहसिन दावड़ ऐसे रहनुमाओं ने इससे बारी बारी खिताब किया। सब ने अमन, अस्करियत पसंदी और अफगानिस्तान के मसले पर बारी बारी अपनी राय पेश की। अब यह हकीकत कि इतने मुख्तलिफ और अक्सर एक दूसरे के मुखालिफ सियासी धड़ों के रहनुमा एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए और बाज़ ने नहायत सख्त और तनकीदी तकरीरें की। इस बात की निशानदेही है कि यह जरगा दरअसल रियासती इदारों की अफगानिस्तान पॉलिसी और बिगड़ती सरहदी सूरत हाल पर बिलवास्ता इजहार तशवीश या दबाव डालने का जरिया भी था। दूसरी तरफ काबुल में अ, उनके इक्तसादी उमूर के वजीर हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरदर। उनके बयानात ने बड़ी तशवीश पैदा की है पाकिस्तान में, क्योंकि मुल्ला गनी बरदर ने मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों को बुला के पहले तो उन्हें ब्रीफिंग दी कि इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए। साथ ही उन्होंने अपने ताजरों को पाकिस्तान पर मुआशी इन्हिसार ख़त्म करने, पाकिस्तानी अद्वियात को गैर मौसर करार देने, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अद्वियात जो हैं वो ज़्यादा असर नहीं रखती, और फिर तिजारती रास्ते खोलने के लिए मजबूत ज़मानतें तलब करने की बात की कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से उन्हें अब मजबूत ज़मानत चाहिए कि आइंदा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में बॉर्डर बंद नहीं किया जाएगा। वाज़े तौर पर इस्लामाबाद के खिलाफ काबुल की बढ़ती हुई झुंझलाहट और मुज़ाहमत, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर दिफा, वजीर दाखिला की तरफ से जो सख्त लबो लहजा है, वो दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को बढ़ाने का मजीद सबब बन रहे हैं। अब मुल्ला अ, अब जो कि नायब वजीर आजम भी हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरदर, उन्होंने ताजरों से खिताब में कहा कि अब वो पाकिस्तान की बजाय दूसरे दूसरी मंडियां तलाश करें। 3 माह के अंदर तमाम हिसाबात निपटा दिए जाएं और पाकिस्तान में मौजूद तमाम अकाउंट्स बंद कर दें। अगर पाकिस्तान रास्ता खोलना चाहता है तो इसे मजबूत जमानतें फराहम करनी होंगी। ये भी ऐलान किया कि अब पाकिस्तान से अद्वियात की दरामद भी बंद कर दी जाए। अब सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी अकाउंट्स हैं अफगानिस्तान के साथ तिजारत के हवाले से, उसके लिए पाकिस्तान ने सहूलत दे रखी थी, और वो सहूलत कुछ बार्टर ट्रेड था। और चूंकि पाकिस्तान का स्टेट बैंक ने कुछ सहूलतें फराहम कर रखी थी अफगानिस्तान के बैन अवी कारोबार के लिए, अब वो कैसे करना चाहते हैं ये मुझे मालूम नहीं है। इसका आइंदा आइंदा आंदा चंद रोज़ में पता चल जाएगा। लेकिन ये जो मुतालबा है कि तमाम खाते बंद कर दिए जाएं और एक पाकिस्तान के साथ तिजारत, अमली तौर पे वो तिजारत बंद करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। और साथ ही मुल्ला गनी ब्रादर ने यह भी कहा कि इस ऐलान के बाद अगर कोई शख्स पाकिस्तान के साथ तिजारत जारी रखता है या इस रास्ते से सामान भेजता है तो इस्लामी इमारत न इसकी हिमायत करेगी और न ही उसके मसाइल हल करेगी। अब बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल पैदा हो गई है कि मुल्ला गनी ब्रादर, जो कि माजी में मुज़ाकरात में शामिल रहे, उन्होंने इस नौयत की बात की, और एक ऐसे मौके पे जबकि उन्हीं के एक और साथी ने सहाफ़ती ज़राए को ये बताया कि अब भी पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर रास्ता यही है कि अफ़गान तालिबान, इस्लामाबाद और टीटीपी के दरमियान सालिसी करें। यानी ख़ुद अफ़गानिस्तान की हुकूमत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बराह रास्त मुज़ाकरात टीटीपी से निमटने के लिए उसकी हिमायत कर रहे हैं। इनका कहना है कि मुज़ाकरात का 98%, तकरीबन 98% मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे। आखिरी नुक्ता फाटा से मुतालिक था जो हल के करीब पहुंच चुका था, मगर जनरल फैज़ हमीद के जाने और इमरान खान की बरतरफी के बाद ये अमल रुक गया और नई फौजी क़यादत ने पिछली पेशरफ्त और वादे तर्क कर दिए। अब अ, मालूम नहीं कि ये फाटा के इंजमाम को ख़त्म करने के क्यों दरपे हैं, चाहे वो हक्कानी नेटवर्क है चाहे टीटीपी वाले हैं। लेकिन बहरहाल इससे उनके कुछ लोगों के अज़ाइम ज़रूर ज़ाहिर होते हैं। हालांकि सबको मालूम है कि बातचीत ही मौजूदा सूरत हाल का बेहतरीन रास्ता है। अब बात यह है कि मुला अब्दुल गनी बरादर ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन जो आदाद शुमार हैं उसको अगर देखा जाए तो अ, अफगानिस्तान की तजारत अब भी 70% जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए होती है। 70% अफगान बरामदात
پاکستان کے ذریعے ہو رہی ہیں، جن میں سے 40% براہ راست پاکستان میں فروخت ہوتی ہیں اور 30% پاکستانی راستوں اور بندرگاہوں کے ذریعے دوسرے ملکوں تک پہنچتی ہیں۔ کابل کی آمدنی کا نصف سے زیادہ حصہ سرحدی تجارت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ انتظام منفرد ہے کیونکہ افغانستان کے کسی اور ہمسائے کے ساتھ ایسی رسائی موجود نہیں جو اسے ملکی اور عالمی منڈیوں تک فراہم ہو۔ اور خود افغان وزارت تجارت نے گزشتہ روز یعنی منگل کے روز یہ کہا تھا کہ پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت جاری ہے تاکہ تقریباً 8,000 افغان تجارتی کنٹینرز جو کہ سرحدی بندش کے باعث کوئی 4 ہفتے ہو گئے ہیں سرحدوں کو بند ہوئے، وہ پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی پورٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور یہ افغان وزارت تجارت کے لوگوں نے کہا کہ بات چیت جاری ہے تاکہ ان پھنسے ہوئے کنٹینرز کو چھڑانے کا اور افغانستان پہنچانے کا سامان کیا جا سکے، جو کہ پاکستان کے راستے افغانستان کی تجارت کے حجم کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اب لگتا ہے کہ دونوں ممالک کو اپنے اختلافات مذاکرات کے ذریعے حل کرنا ہی پڑیں گے تاکہ خطے میں غربت کے خاتمے اور رابطوں میں بہتری کے مشترکہ اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ اب یہ وہ خواہش ہے جس کا اظہار خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں مختلف جماعتوں کے رہنماؤں نے کیا۔ ان کا بار بار انہوں نے اس امر پہ توجہ دی کہ امن دہشت گردی کے خاتمے سے مشروط ہے، اور دہشت گردی کا خاتمہ اس وقت ممکن ہوگا، یہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا تھا، کہ بند کمروں سے نکل کر باقی لوگوں کو بھی، ان کی عقل کو بھی کچھ تھوڑا بہت وزن اہمیت دے کے ان کے ساتھ صلاح مشورہ کریں، اور صرف مل جل کر ہی ان مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ حسب خلاف معمول سہیل آفریدی نے جو تقریر کی مختصر سی، وہ کوئی بہت زیادہ شعلہ بیانی کا انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ بم دھماکے پارٹی یا رنگ و نسل میں تمیز نہیں کرتے، فاٹا کی وجہ سے جو اضافی وسائل خیبر پختونخوا کو ملنے تھے وہ نہیں ملے، اب بھی اس کی مد میں کوئی 500 ارب روپے فاٹا کو دیے جانے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکیورٹی کی مد میں باقی صوبوں کو جو پیسے دیے جاتے ہیں ان کا احتساب نہیں ہوتا، صرف خیبر پختونخوا سے کیوں احتساب کیا جا رہا ہے۔ بار بار سوالات اٹھائے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اتنے پیسے دیے اور کیوں یہاں پہ سیکیورٹی بہتر نہیں ہو سکی۔ اس طرح اس موقع پہ جنید اکبر جو سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے اس خطے میں، انہوں نے بھی کہا کہ ماضی کو بھلا کر بہتر مستقبل کے لیے بات چیت کریں، سب مل ملا کر ہمیں اپنے مسائل کا، صوبے میں بدامنی کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہمیں ماضی کو بھلا کر بہتر مستقبل کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے، اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ افغانستان میں ہر کچھ عرصے کے بعد ایک سپر پاور آتی ہے، وہاں گند ڈال کر اپنا گند اور اسلحہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے، جو پھر ہم پہ استعمال ہوتا ہے، اور ہمیں اسلام آباد اور فوج کے ساتھ مل کر کوئی پلان کرنا ہوگا۔ اس موقع پہ محسن داوڑ اور جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم نے کافی زوردار تقریریں کی۔ اس میں محسن داوڑ کا یہ کہنا تھا کہ ان کا خیال ہے کہ اصل مرض جو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست امن نہیں چاہتی، سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا راستہ کچھ مخصوص حل کے روکنا چاہتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کو اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بار بار یہ مطالبہ جو کہ محسن نقوی نے گزشتہ روز کیا، وزیر داخلہ نے، کہ خیبر پختونخوا کے پختونوں کو خود کو افغانوں سے الگ رکھنا چاہیے، تو اس بات پہ نہ صرف محسن داوڑ بلکہ اور مقررین نے بھی بڑے سخت ایک پوزیشن لی اور کہا کہ پختون خود کو افغانستان سے الگ نہیں رکھ سکتے، ان کے تہذیبی، نسلی، لسانی اور سرحدی رشتے ہیں، اور اس کا مسائل کا حل یہ رشتے توڑنے میں نہیں ہے بلکہ یہ رشتے جوڑنے میں ہے، مذاکرات کے ذریعے۔ ساتھ میں محسن داوڑ نے ایک اور مطالبہ کیا کہ چونکہ بار بار جرگے بھی ہوئے ہیں، بار بار آپریشن پہ آپریشن ہوئے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک کمیشن بننا چاہیے جس میں اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ بار بار کتنے آپریشن کیے گئے، کیوں ناکام ہوئے ہیں، آج تک سیکیورٹی صورتحال بد سے بدتر کیوں ہوتی چلی گئی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے، اور یہ کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں آج ہونے والے اس جرگے سے ایک مشترکہ اپیل جانی چاہیے وفاق کو، فوج کو، کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے عوام کے خون اور وسائل
کے ساتھ کھیل بند کر دیں، اختیار ہمیں دے دیں، یا پھر فیصلے کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی ساتھ لے کر چلیں، تاکہ ان مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے، جس سے یہ صوبہ دوچار ہے، اس میں بدامنی ہے، ٹیررزم ہے، بڑی وسیع پیمانے پہ بے روزگاری ہے، اور اقتصادی گوناگوں اقتصادی مسائل ہیں۔ تو اس میں بحیثیت مجموعی ایک براہ راست ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور اس کے ساتھ جو ہائبرڈ رجیم ہے اس کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اگر آپ نے جو یوں ہی محاذ آرائی کی روش جاری رکھی، صوبے کو اس کے وسائل سے اگر محروم رکھا، تو ظاہر ہے اس میں پھر امن کی سی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی، نہ ہی امن کی کوششوں کے لیے یہاں پہ اونرشپ پیدا ہوگی۔ اور سب کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ اونرشپ اسی وقت پیدا ہوتی ہے کسی بھی عمل کے لیے جب ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہو۔ یہ اعتماد کا رشتہ جب تک قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ جتنے مرضی آپریشن کر لیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ غیر ملکی عناصر، چاہے وہ انڈیا ہے چاہے کوئی بھی ہیں یا ٹی ٹی پی ہے، وہ عوام اور ریاستی عناصر کے ریاستی اداروں کے درمیان موجود جو فاصلے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بڑی ایک مضبوط کال، مضبوط اپیل خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے یہ امن جرگے سے گئی ہے وفاق کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے صلاح مشورے کے ساتھ کریں۔ پولیس اس صوبے کی اس کو بااختیار بنائے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو مزید لیس کریں، اس کو اختیار دیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور پولیس والے کچھ لوگوں کو گرفتار کریں اور پھر کسی اور کی مداخلت پہ کہنے پہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو بنیادی طور پہ جو آئین میں جو آپ کی آزادیاں اور فرائض درج ہیں ان کے مطابق کام کرتے ہوئے صوبے کو بااختیار بنائیں، صوبے کو مالی وسائل دیں، اور جو مالیاتی اٹانومی تھی، مالیاتی خود مختاری تھی، خاص طور پہ فاٹا سے جو نئے اضلاع شامل ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ مالی استحکام نہیں مل سکا، مالی وسائل نہیں مل سکے، اور اسی لیے صوبائی حکومت آج بھی اس نے کشکول پکڑا ہوا ہے کہ آپ ہمیں یہ ہمارے حصے کے وسائل دیں تاکہ ہم ان علاقوں کی ترقی پہ خرچ کر سکیں جو کہ اقتصادی پسماندگی سے اور جنگ یا شورش کی جو صورتحال ہے، انسرجنسی ہے، اس سے متاثر ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔